السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ نئی دہلی، ہلدوانی پولیس ایکشن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہلدوانی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا جو نمائندہ وفد متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے آج بلدوانی کے دورے پر گیا تھا، اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی روح فرسا ہے، اور یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کا رول بہت خراب رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس ظلم و زیادتی کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، یہاں تک کہ دروازہ توڑ کر اور جبراً گھروں میں گھس کر مرد خواتین کو زد و کوب بھی کر رہی ہے۔ پولیس کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اب تک ہزاروں لوگ فساد زدہ علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور یہ کوئی بھی انصاف پسند معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس سلسلے میں اتراکھنڈ کے ڈی جی پی کو ایک خط لکھ کر مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری توجہ دیں اور پولیس بے گناہ شہریوں پر جو زیادتیاں کر رہی ہے اسے ایسا کرنے سے نہ صرف روکا جائے بلکہ گرفتاریوں کا جو مذموم سلسلہ شروع ہوا ہے اسے بھی فوراً بند کیا جانا چاہیے، اور اس پورے واقعے کی منصفانہ جانچ بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ نے اگر ایماندارانہ طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید اس سانحہ کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کی جگہ پولیس نے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی اور 5 بے گناہ افراد کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پرمود کرشنم 6 سال کے لیے کانگریس سے برخاست۔ پران پرتشٹھا کی تقریب کے لیے وزیر اعظم اور بی جے پی کی تعریف کی تھی۔ نئی دہلی، کانگریس نے یو پی میں پارٹی لیڈر اور کلکی دھام کے پیٹھادھیشور آچاریہ پرمود کرشنم کو 6 سال کے لیے برخاست کر دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال نے ہفتہ فروری 10 کو ایک بیان جاری کر کے یہ جانکاری دی۔ وینوگوپال نے کہا کہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ڈسپلن شکنی اور پارٹی کے خلاف بار بار بیانات دینے کی شکایت پر فوری اثر سے پرمود کرشنم کو برخاست کرنے کی اتر پردیش کانگریس کمیٹی کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد پرمود کرشنم نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مجھے کانگریس سے آزاد کرنے کا حکم جاری کرنے کے لیے میں اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کانگریس میں رہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں چمچہ گیری کرنا اور جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ حال میں پرمود کرشنم نے ایودھیا میں رام للا پران پرتشٹھا کی تقریب کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کی تعریف کی تھی۔ وہ 22 جنوری کو ایودھیا بھی گئے تھے۔ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت نہ کرنے پر کانگریس پر تنقید کی تھی۔ پرمود کرشنم کو کانگریس سے نکالنے کا حکم کے سی وینو گوپال نے جاری کیا۔ آچاریہ پرمود کرشنم نے پوچھا کہ کے سی وینو گوپال یا ملکارجن کھڑگے یہ بتائیں کہ وہ کون سی سرگرمیاں تھیں جو پارٹی کے خلاف تھیں۔ کوئی آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک، ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے پنجاب کی تمام سیٹوں پر لڑنے کے اعلان کے بعد کھڑگے کا رد عمل۔ چنڈی گڑھ، پنجاب کے کھنہ میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ہفتے کو پنجاب کی 13 اور چنڈی گڑھ لوک سبھا سیٹ پر اکیلے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اب ایک دن بعد اتوار کو لدھیانہ ضلع کے سمرالا میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی اکیلے دم پر الیکشن لڑنے کی بات کہہ دی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس ہائی کمانڈ نے آپ کے ساتھ اتحاد کے درمیان پنجاب میں اکیلے الیکشن لڑنے کی بات کی ہے۔ حالانکہ پنجاب کانگریس کے کئی لیڈروں نے ہائی کمان کو آپ کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کی بات کہہ دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ریاست میں صرف کانگریس پارٹی کو ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب آئیے ارسطو کے اقوال زرین سنیں۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ جو بات معلوم ہو اس کو بتانے میں شرم نہ کرو۔ کسی بات سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اس سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ جو موت سے نہ ڈرے وہ بہادر، اور موت سے ڈرنے والا سب سے بڑا بزدل ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرو، ورنہ ہو سکتا ہے دوسرے تمہارے عیب تلاش کریں۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرو، ورنہ آخر میں ندامت ہوگی۔ حرص کو دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو کم اور کانٹے زیادہ ہوں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔